باواز بلند صلوات علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الحسین وعلى آباء الحسین وعلى اجداد الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، باواز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ میں ابھی قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے۔ جتنے حضرات اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تجھے واسطہ جناب مولا سجاد کی بیماری کا انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو کسی مشکل میں ہیں اللہ تجھے واسطہ مشکل کشا کا اس کی مشکل کو آسان فرما۔ ہماری آخری دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے سہارا درود کریں، باواز بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران سے بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چن لینا۔ بے شک اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، ونوحاً، اور اللہ نے جناب نوح کو مصطفیٰ بنایا، وآل ابراہیم، یہاں پہ آ کے انداز خطاب کو اللہ نے بدل دیا، کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو چنا، یعنی صرف ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی ساری آل کو۔ وآل عمران علی العالمین، صرف عمران کو نہیں چنا، عمران کی آل کو بھی چنا۔ آدم کو چنا، مصطفیٰ کیا، لیکن آدم کی آل کو نہیں۔ جناب نوح کو چنا، جناب نوح کی آل کو نہیں۔ چناؤ خدا کا ہے،
بندوں کا نہیں، اور خدا کے چناؤ میں نقص نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے، بلکہ کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ کمال ہوتا ہے اور کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ ممبر پہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، مجھے جتنا وقت ملا ہے میں اپنا وقت پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ مجلس حسین میں مہربانی فرما کے یہ نیت لے کے آیا کرو کہ وقت کا امام راضی ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے، وقت کا امام راضی ہو جائے۔ پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، سامعین کی بھی ذمہ داری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ تو چونکہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہ زیادہ ذمہ داریاں، کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام حاضر بھی ہے، ہمارا امام ناظر بھی ہے، پردہ غیب میں ہے، غیبت میں اللہ نے رکھا ہے، جب اللہ چاہے گا ظاہر کر دے گا، موجود ہے، موجود ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے دوسروں سے ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، قدم اٹھائیں یا کوئی ایسا سوچیں، تو یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے زمانے کا امام جو ہے نا ناراض ہو جائے۔ زمانے کا امام راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کریں، زمانے کا امام راضی رہے۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، بندوں کا چناؤ نہیں۔ مصطفیٰ اللہ نے کیا، چنا اللہ نے، انتخاب اللہ نے کیا۔ اب اس کے چناؤ میں کمال ہی کمال ہے۔ اب دو انبیاء کا ذکر کیا تو کہا کہ میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، آل کا ذکر نہیں کیا۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ابراہیم کو آل سمیت چنا، میں نے عمران کو آل سمیت چنا۔ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو چنا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم کی آل کو بھی چنا۔ کہہ سکتا تھا نا؟ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے ابراہیم کی آل کو چنا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے نوح کی آل کو چنا۔ کیا آدم کی اولاد نہیں تھی؟ تھی نا، اللہ نے نہیں چنا۔ اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہے، قرآن ہے ہمارے سامنے، جو قرآن میں ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ میری ذمہ داری ہے نا، نہ بھی فلم بن رہی ہو، یہ فلم مووی نہ بھی بنے، لیکن کم از کم اللہ تو دیکھ رہا ہے، 14 تو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جو قرآن میں ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آدم کو اللہ نے چنا ہے، آل کو نہیں۔ نوح کو اللہ نے چنا ہے، آل کو نہیں۔ اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے۔ جانتا تھا اللہ کہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک قاتل ہوگا۔ اسی لیے جناب آدم کی اولاد پہ درود ہے، کیوں نہیں؟ مولویوں سے پوچھیں، نبی نہیں آدم؟ نبی ہے نا، نبی سے بڑا کوئی ہوتا ہے؟ تو درود کیوں نہیں؟ جناب نوح علیہ السلام نبی نہیں؟ درود نہیں ہے۔ آل پہ درود نہیں، آل کو چنا ہی نہیں، کیونکہ نوح میں سے بھی ایک بیٹا تھا جس نے کس کا انکار کیا؟ آج تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب نوح کا انکار کیا۔ اس نے کشتی کا انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ کشتی کا۔ مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں کتابیں پڑھتا ہوں، اور چیلنج بھی وہی کر سکتا ہے جس نے کتابیں پڑھی ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ میں چاہتا مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی جناب نوح کا انکار کیا ہو۔
کشتی کا انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ کشتی کا انکار کیا۔ کس نے؟ جناب نوح کی بیوی نے۔ نبی سے لڑی نہیں، نبی سے لڑی نہیں، کشتی کا انکار کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دی، ہلاک کر دیا، نوح کے بیٹے کو بھی اور نوح کی بیوی کو بھی۔ نوح سے لڑی نہیں، توجہ فرمائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، کشتی کا انکار کیا۔ اللہ نے کیا کیا کہ میں نے نوح کو چن لیا، آل کو نہیں، چونکہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے۔ اب وہی اللہ کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نوح کو نجات دی، نوح کو نجات دی۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ، اور کشتی کے جو اصحاب تھے، کشتی کے صحابہ جو کشتی میں سوار تھے، جو کشتی والے تھے، جو کشتی کو مانتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جو اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، توجہ فرمائیں ذرا، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے کشتی کے اصحاب کو نجات دی۔ وہ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نوح کی وجہ سے دی، توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ یہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے جو کشتی میں سوار تھے ان کو جو نجات دی وہ نوح کی وجہ سے دی۔ کہہ سکتا تھا اللہ؟ نہیں کہا، کہا کہ میں نے انہیں جو نجات دی ہے وہ کشتی کی وجہ سے دی ہے، کشتی کی وجہ سے انہیں نجات ملی جو کشتی میں تھے۔ اب کشتی ہے کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوح کی وجہ سے۔ قرآن کی آیت ہے تو لے آؤ، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں رک جاتا ہوں، 2 منٹ رک جاتا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ لے آئیں قرآن، ممبر پہ لے آئیں، مجھے غلط ثابت کریں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی میں بیٹھنے والوں کو، اس کا مقصد ہے فَأَنْجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ جتنے بھی کشتی میں تھے انہیں نجات ملی ہے کشتی کی وجہ سے، کشتی کی وجہ سے، کشتی کی وجہ سے۔ اب کشتی کیا ہے؟ کشتی ہے پھٹے لکڑ کے، لکڑ کے پھٹے، یہ تھی کشتی۔ اس کے علاوہ کوئی شے کیل لگے سن تے لکڑ دے پھٹے، ادھر تو علاوہ کوئی گل ہے؟ کیل لائے، لکڑی کے پھٹے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2 چیزوں سے بنی ہے کشتی، کشتی ہے لکڑ کی، اس کشتی کی وجہ سے نجات ملی ہے بیٹھنے والوں کو، اور وہ جو بیٹھے ہیں نا صرف نجات نہیں ملی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کشتی والوں کو عالمین کے لیے اپنی نشانی بنا دیا۔ ہم نے عالمین کے لیے، عالمین کے لیے ان کو نشانی بنا دیا۔ کن کو؟ جو کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی میں بیٹھے تھے۔ یا اللہ تو نے بچا تو لیا، چلو وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی میں کوئی بھی بیٹھے تو وہ بچ جاتا ہے، کنارے لگ جاتا ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، نشانی کیوں بنایا؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ نشانی کیوں بنایا؟ دیکھیں مجلس سننا کمال نہیں ہے، توجہ فرمائیں، مجلس سمجھنا کمال ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تو یہ کہہ دیتا کشتی میں بیٹھے ہیں، لکڑ کی کشتی تھی، کشتی کسی کشتی میں بھی کوئی بیٹھے وہ پار چلا جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، ہلاک ہونے سے بچ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ نے کہا ہم نے انہیں نشانی بنایا۔
یہ نشانی کیوں بنایا؟ قرآن ہے، قرآن نہ ہو میں آگے چلا جاتا، اب چونکہ قرآن ہے میں رکوں گا، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات بھی دی کشتی کے اصحاب کو، اور ہم نے اصحاب کو عالمین کے لیے نشانی بنایا۔ ارے وہ کشتی تھی لکڑ کی، لیکن انہوں نے کشتی کا احترام کیا نوح کے کہنے کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کشتی کا احترام کیا۔ جب نوح علیہ السلام بنا رہے تھے نا تو نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے طوفان آئے گا، بڑا زیادہ سیلاب آئے گا، یہ کشتی بنا رہا ہوں، جو اس میں بیٹھے گا بچ جائے گا۔ اب جنہوں نے مان لیا نوح کے کہنے پہ پھٹوں کو، یار میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، نوح کے کہنے پہ پھٹوں کو مان لیا۔ یہ پھٹے ہیں پھٹے لکڑ کے، ارے لکڑ نہ دیکھ، یہ دیکھ کے نسبت کس سے ہے؟ لکڑ کے پھٹے تھے، لکڑ کے پھٹے۔ اب جنہوں نے مان لیا نجات پا گئے، اب جنہوں نے نہیں مانا، لکڑ ہے، اتنا پانی ہوگا، سیلاب ہوگا، طوفان ہوگا، یہ کیسے بچائے گی؟ یہ کیسے بچائے گی؟ یہ تو لکڑ ہے، یہ نہیں دیکھا کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کون کہہ رہا۔ کہہ رہے تھے اللہ کی حجت، کہہ رہا تھا اللہ کا نبی، کہہ رہا تھا اللہ کا پیغمبر، کہہ رہا تھا اس وقت کا ہادی۔ ارے ہادی کا دیا ہوا اس میں شک نہیں کرتے، جو ہادی دے دے اس میں شک نہ کرو، نہیں کرو گے نجات بھی ملے گی، نشانی بھی بن جاؤ گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اصحاب کشتی کو عالمین کے لیے، ایک جہان کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نشانی بنایا۔ اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو وہ سارے کے سارے اللہ کی نشانی ہے عالمین کے لیے۔ یہ اللہ قصہ بیان کر کے بتانا کیا چاہتا؟ کوئی مقصد تو ہے نا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح کو نجات دی، ہم نے کشتی میں بیٹھنے والوں کو نجات دی، اور جو کشتی میں بیٹھے وہ جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے نشانی بن گئے۔ اب اللہ کہتا ہے اے نوح، اے نوح، کبھی بھی و اصحاب السفینہ، جنہوں نے کشتی کا انکار کیا ہے ان کی سفارش نہ کرنا، میں انہیں ہلاک کروں گا۔ یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا۔ اے نوح، اے نوح، کشتی کا انکار کرنے والے، کشتی کے دشمنوں کی سفارش نہ کرنا۔ قرآن ہے، قرآن روایت نہیں۔ کشتی کے دشمنوں کی سفارش نہ کرنا۔ انہم مغرقون، میں اللہ آج انہیں ہلاک کروں گا۔ ارے یہ کشتی نہ دیکھو، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ کشتی نہ دیکھو، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ اور نبی جس نے کہا یہ کشتی بچائے گی، جس نے کہا یہ کشتی بچائے گی، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اب تو نے بتا دیا یہ کشتی ہے، اب جو اس کشتی کا دشمن ہے اس کی سفارش نہ کرنا، اس کی سفارش نہ کرنا۔ کیوں؟ میں اللہ انہیں غرق کروں گا، میں اللہ انہیں غرق کروں گا۔ اچھا، اللہ غرق کر رہا ہے کشتی کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ کشتی ہے لکڑ، اللہ جو ہلاک کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کشتی کے دشمن۔ بھئی کشتی تو جاندار نہیں، کشتی کا جسم نہیں،
کشتی کا وجود نہیں، کشتی کی آنکھیں نہیں، کشتی کے ہاتھ نہیں، وہ تو لکڑ ہے، بے جان ہے۔ ارے لکڑ کا جو انکار کرے، اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا، تو کوئی تو وجہ ہے نا اس کشتی میں۔ وہ کیا تھی کشتی؟ اللہ کی عزت کی قسم، وقت گزرتا رہا، نبی آتے رہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ جیسی کشتی نوح ویسی میری اہل بیت۔ کشتی کے دشمن کی سفارش نہ کرنا۔ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ کشتی کے دشمن کی سفارش نہ کرنا، میں انہیں غرق کروں گا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، جو اللہ نوح کو کہہ رہا ہے کشتی کے دشمنوں کی سفارش نہ کرنا، کیا اس نے محمد کو نہیں کہا جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کی سفارش نہ کرنا؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ آواز آ رہی ہے؟ کشتی، کشتی، توجہ فرمائیں جناب، کشتی۔ اب وہ کشتی تھی کیا کہ جس کے انکار پر اللہ ناراض ہو رہا ہے، جس کے انکار پہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہ کشتی تھی جناب نوح کی نبوت کی دلیل۔ جناب نوح کی نبوت کی دلیل، جناب نوح کی نبوت کی دلیل ہے کشتی۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے اہل بیت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، آپ نے جملے کو قدر کیا ہے، میں نے جو نتیجہ دینا تھا آپ نے وصول فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس وقت جناب نوح کی نبوت کی دلیل کشتی، محمد مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل اہل بیت۔ اب کیسا موازنہ کیا؟ جنہوں نے کشتی سے محبت کی بچ گئے، بچ گئے، اور جنہوں نے دشمنی کی غرق ہو گئے۔ کسی سے جھگڑے کی ضرورت نہیں، اہل بیت کے دروازے پہ آ، اہل بیت کے دروازے پہ آ، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ کشتی تھی، اس دور میں محمد کی نبوت کی دلیل اہل بیت ہے۔ جو اہل بیت کے دروازے پہ آ گیا، نجات اسی کے۔ اللہ آپ کو سلامت، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مینو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اہل سنت نے مینو محسوس ہوا ہے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ ایسے سننی دا تے منہ چومنے تے دل کرتا ہے، خدا دی قسم۔ نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ جاگے، حیدری، غدیری نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ خدا کی قسم لوگوں کو گمراہ نہ کرو، پردے نہ ڈالو۔ دیکھیں چناؤ کون کرتا ہے؟ چناؤ اللہ چنتا ہے، جسے چنے گا۔ ایڈا ابلیس ہے، ابلیس ہے، انجی گل ابلیس ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کان من الکافرین، یہ پہلے ہی کافر تھا۔ یہ نہیں قرآن نے کہا کہ اب کافر ہوا۔ کچھ بولیں میں آگے چلوں، آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ دیکھیں آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، میں کس کو سناؤں گا؟ یہ پہلے ہی کافر تھا۔ تو جب پہلے ہی کافر تھا تو پاکیزہ مجلس میں بٹھایا کیوں؟ مجھے جواب چاہیے یار، مجھے جواب چاہیے۔ پاکیزہ مجلس میں، یار ملائکہ پاکیزہ نہیں؟
جو ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، جو تمجید کرتے ہیں، جو تحمید کرتے ہیں، جو ذکر الہی کرتے ہیں، جو تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، جو قیام میں رہتے ہیں، جو رکوع میں رہتے ہیں، جو سجدے میں رہتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت پاک 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 پاک. اتنے بڑے فرشتے پاک 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 پاک. ان پاکوں میں کافر کا کیا کام؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کافر کا کیا کام؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کانا؟ یہ کانا لفظ جو ہے پہلے ہی کافر تھا. یا اللہ جب کافر تھا بٹھایا کیوں؟ اللہ نے کہا میرا قانون ہے. ہوں کوئی بندہ سمجھے گا حالات بڑے اوکھے نے، مینوں کھلواؤ نا، میں اشارہ کرنا ہے تو تساں سمجھ جانا ہے، میرا انہی کام ہے. اللہ نے کہا میرا قانون ہے کہ ہم کافر کو اگر دور رکھیں گے تو اس کا کفر ظاہر نہیں ہوگا. ہوئے ہوئے ہوئے. ہم اگر کافر کو دور رکھیں گے اس کا کفر ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے کہ قریب بٹھاؤ، قریب بٹھاؤ، قریب بٹھاؤ، اور قریب بٹھا کے کہو یہ کر، نہ کرے تو اٹھ کے چلا جا. اٹھ کے چلا جا، اٹھ کے چلا جا. بٹھایا اللہ نے، بٹھایا نا، کا سجدہ کر، کہتا نہیں کرتا. اللہ نے کہا فخرج. وہ سمجھ آمدی پہ ہی، سمجھ آمدی پہ ہی. یہ اس کا بنایا ہوا قانون، یہ اس کا بنایا ہوا قانون. اللہ نے بھی محمد کو بھیجا. ہائے 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 ہائے. اور یار اگر رسول اللہ سب کو کہتے میرے پاس نہ بیٹھو تو تبلیغ کسے کرتے؟ کفر ظاہر ہوتا ہے بٹھانے سے. جب بٹھاؤ گے تو پھر پتا چلے گا اندر کیا ہے، اندر کیا ہے. یہ جو کانا من الجن، جنوں میں سے تھا، کانا من الکافرین، یہ کافرین میں سے تھا ایک کافر. جب تھا کافر تو فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ اس کا مقصد ہے جب بٹھایا کلمہ اس نے ضرور پڑھا. وہ بھائی کلمہ پڑھے اس سے بیٹھے نا. اچھا جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، بیٹھ گیا، توجہ ہے، کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا. اللہ نے کیا کہا؟ میں خلافت دینے لگا ہوں، زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں. کوئی یار ایڈیاں سوکھیاں گلاں کوئی اوکھیاں تو نہیں پہ کرتا. میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں. اس سن لیا خلیفہ اللہ لگا بنا. بھائی ظاہر بات ہے اس کے دل میں آیا، اس نے کہا اچھا اللہ خلیفہ بنانے لگا، ٹھیک. اس نے کہا اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، تسبیح تیری کرتے ہیں، خلیفہ زمین پہ کسی اور کو بنانے لگا ہے. توجہ فرمائیں یار. اچھا اللہ نے کیا کیا؟ خلیفہ بنانے سے پہلے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. انہی فرشتوں میں یہ تھا کہ کسی اور ہی پنڈ سی، یہ کوئی پنڈ ہے تو میں نے بھی دسو، اوتھے ہی آیا، اوتھے ہی آکھے اللہ کی سجدہ کرو. سارے کیتا، اس نہیں کیتا. آکھیا کیس انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں. او یار ابلیس شیطان بھی جانتا ہے کہ خلافت افضل کو ملتی. انہا شیطان نو بھی پتہ ہے خلافت افضل نو ملتی ہے، خلافت افضل نو ملتی ہے، خلافت افضل نو ملتی ہے. جاؤ میں فیصلہ لگا کرنا. سید محمد عرفان شاہ اس عزا خانے میں حسین کے ممبر پر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. پاکستان کے جتنے مولوی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے جس کسی پر بھی آپ کا اتفاق ہے یہ سب سے بڑا عالم دین ہے، وہ تمہاری مرضی کا
اسے سلیکٹ کر لو. خدا کی قسم میں قرآن اٹھا کے آؤں گا اور اسے کہوں گا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا تجھ پہ سب نے اتفاق کیا ہے کہ کیا محمد کے جانے کے بعد تمام صحابہ میں علی افضل نہیں تھے؟ بس رکنا مجھے یقین جب بات کرنے دو. اگر وہ کہہ دے علی افضل نہیں تھے تمام صحابہ میں، اللہ کی عزت کی قسم آج کے بعد منبر پہ آنا چھوڑ دو. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ تیری مرضی کا، تو یار لے آ، ہمیں چھوڑ دے. جب بعد از رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق میں، جن و انس تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل جناب امیر کائنات جناب علی ہیں. اب آپ کہیں گے آپ نے بات کر دی، حوالہ نہیں دیا. اب میں حوالے دینے لگا ہوں. ایک حوالہ نہیں، ضد نہ کر مولوی، خدا کی قسم ضد نہ کر. اب ذرا حوالے سن اور لکھتا جا. ینابی المودہ ایک، قاضی محمد سلیمان حنفی قندوزی اہل سنت. تزکیۃ الخواص علامہ سبط ابن جوزی اہل سنت. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی اہل سنت. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت. خدا کی قسم جاؤ، یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مارکیٹ سے کتاب خریدو. میں نے کتابوں کے نام بتا دیے ہیں، ان کتابوں کو سامنے رکھو اور سامنے رکھ کے ان کتابوں کو پڑھو. کیا انہوں نے کتابوں میں نہیں لکھا کہ پاک رسول نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ حدیث تو سارے لوگ سن چکے ہیں نا، میں نے پڑھی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ارے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا اس حدیث میں لکھا ہے کہ جب بچپن ہوگا تو قرآن علی کے ساتھ ہوگا، جب جوان ہوگا تو قرآن علی کے ساتھ ہوگا، جب بڑھاپے میں آئے گا تو قرآن علی کے ساتھ ہوگا، جب علی مسجد میں ہوگا تو قرآن ساتھ ہوگا، جب علی میدان میں ہوگا تو قرآن ساتھ نہیں ہوگا؟ مطلق حدیث ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے. مطلق لکھا، مطلق جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ باتیں کرنے والوں، کتابوں کی کتابیں تم نے لکھ دی، اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے؟ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، قبلہ جناب پڑھیں گے. آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں نا ذرا. آج بسم اللہ رستہ بنائیں جناب. بسم اللہ پہلے جاز قبلہ تشریف لے آئے. آپ تشریف لے آئے، میں اور مزہ آئے گا اور گل کرنے کا. توجہ فرما رہے جن کتابوں میں تم نے لکھ دیا کیا جناب حضرت ابو طالب اسلام قبول نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، یہی لکھا ہے. میرا ایک سوال ہے، معصومانہ سوال، حق تو میرا بھی بنتا ہے، تم اتنے سوال کرتے ہو، ہم سوال کرتے. یہ جو حدیث ہے تزکیۃ الخواص علامہ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، ریاض النظرہ نے جو لکھی ہے علامہ محب تبری نے، اور جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر جو لکھی ہے، اور علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جو لکھا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. اور مزیدی گل دساں، تفسیر کبیر والے پہلے صفحے تے لکھے القرآن مع علی. اس آکھیا میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ قرآن دی تفسیر لکھ رہے ہیں، تے قرآن ہے ہی ہوئے جڑا علی نال ہے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا یہاں تک ہوگی. یہ کتابیں حوالے ایک بھی عالم دین شیعہ نہیں جن کے حوالے میں نے آپ کو سنائے، ان میں ایک بھی شیعہ نہیں، سب کا تعلق اہل سنت سے. انہوں نے حدیث لکھی ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں بچپن میں قرآن ساتھ ہوگا، جوانی میں ہوگا، لڑکپن میں ہوگا، بڑھاپے میں ہوگا، جب علی مسجد میں ہوں گے تو قرآن ساتھ ہوگا، باہر ہوں گے تو قرآن نہیں ساتھ. حدیث میں نہیں. مزے کی بات جو سنانے لگا ہوں وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو لکھی اہل سنت، وہ کہتی ہیں جس طرح حضرت علی، توجہ فرما رہے ہیں جناب، جس طرح حضرت علی 21 رمضان شہید ہونے کے بعد قیامت تک ہر مومن کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح علی 13 رجب دنیا میں آنے سے پہلے ہر مومن کی مدد کرتے ہیں. شاید میں نہیں پہنچا سکتا، شاید جا ہار گیا، لعنت بے شمار بے شمار. اچھا نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ جا کے حیدری. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت. توجہ فرما رہے ہیں جناب. 21 رمضان کے بعد قیامت تک علی ہر مومن کی مدد کرتے ہیں. لکھنے والا کون ہے؟ اہل سنت. اہل سنت، سلام اہل سنت جنہیں ایک گل لکھی. اچھا آگے وہ کہتے ہیں 13 رجب سے پہلے علی دنیا میں آنے سے پہلے مدد کرتے تھے. نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدن جہرا. ارے علی وہ ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی چھپ کے مدد کرتا تھا، محمد کی ظاہر ہو کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نو بڑا مزہ آ رہا ہے اور خدا دی قسم بندے کٹھے ہو رہے ہیں اور مزید مزہ آ رہا ہے. کچھ اندر ہوئے تو مزہ آمدہ ہے، اندروں مکے آوے تو پھر مزہ نہیں رہندا. اینجی گل ہے نا، سچیاں گلاں کرنی چاہیے. اندر ہوئے تو مزہ آمدہ ہے، تو جے اندر ہی خالی ہوئے آوے پھر مزے ختم ہو جاندے نے. پھر بندے آتے ہیں جی میں اگے جا کے پڑھنا ہے، وہ سانوں پتہ ہے جڑا پڑھنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب. اچھا اب ذرا دیکھنا، 13 رجب سے پہلے علی مدد کرتے تھے کس کی؟ مومنین کی، انبیاء کی مدد کرتے تھے. علی پہنچے ہر کسی کے پاس مدد کے لیے. اچھا آپ سننا ذرا، حدیث میں یہ الفاظ تو نہیں ہے نا کہ علی کب سے قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کب سے علی کے ساتھ ہے. اور قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام، اس کا مطلب ہے کلام قرآن اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے. کوئی گل سمجھ آمدی پئی ہے؟ کوئی میں جڑی گل کی پتہ لگا ہے؟ قرآن کب سے ہے؟ ایک کب جب تب تواڈے ساڈے واسطے، اوتھے کوئی نہیں کب سب، اوتھے کچھ نہیں، جب سے اللہ تب سے قرآن ہے. اب سننا ذرا، جب اہل سنت نے لکھ دیا ہے کہ علی وہ ہیں 13 رجب آنے سے پہلے مدد کرتے، علی مدد کرتے ہیں آنے سے پہلے، اس کا مقصد ہے جو علی 13 رجب سے پہلے بقول اہل سنت کے ہر نبی اور مومن کی مدد کر سکتے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے بتا پھر علی کے ساتھ اس وقت قرآن تھا یا نہیں؟ قرآن تھا یا نہیں؟ تھا نا؟ تھا نا؟ نہیں بولیں گا تو میں پھر سنی دی روایت لگا پڑھا تو جدے جو بالکل چانن ہو جانا ہے کہ قرآن علی نال سی. پڑھا جنابی المودہ قاضی محمد سلیمان حنفی قندوزی اہل سنت، انہوں نے لکھا ہے کہ جب کعبے میں علی آئے 3 دن کے بعد علی محمد کے ہاتھوں پہ آئے تو محمد مصطفیٰ نے کہا اقرا علی پڑھیے، تو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر سورہ المومنون کی 10 آیات کی تلاوت کر کے علی نے بتا دیا قرآن میرے ساتھ ہے. اہل سنت، اہل
خدا دی قسم بڑا بڑا تحفہ لگا دین قبلہ دی موجودگی چ تے قبلہ کول دعا بھی لینی ہے. بندہ وہی چنگا ہوندا ہے جڑے بڑیاں دا احترام کرے. قبلہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، استادوں کی جگہ پر ہیں، لیکن جملہ لگاؤں دینے. دیکھیں ظاہر بات ہے میری بھی محنت ہے، توجہ ہے جناب. اچھا اب ذرا سننا ذرا کہ حضرت علی دنیا میں جب آنے سے پہلے مدد کر رہے ہیں تو قرآن ساتھ ہے نا، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا. اچھا اب میں یہاں پہ رک کے کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ جب بچہ دنیا میں آتا ہے آنے سے پہلے وہ کہاں ہوتا ہے؟ باپ کی سلم میں ہوتا ہے، باپ کی سلم میں ہوتا ہے. سارے اچھی بات نظر آنکھو. ہاں حضرت علی کے باپ کا نام کیا ہے؟ سارے آنکھو یار کمال ہو گئے، سارے اچھی بات نظر آنکھو. حضرت علی کے باپ کا نام ابو طالب. اب دنیا میں آنے سے پہلے علی کہاں ہے؟ ابو طالب کی سلم میں ہے، ابو طالب کی سلم میں ہے، ابو طالب کی سلم میں ہے. ارے علی اور قرآن اکٹھے ہیں نا، علی سے قرآن جدا نہیں، قرآن سے علی جدا نہیں. اب علی ہے ابو طالب کی سلم میں تو فیصلہ تو ہو گیا نا. جس ابو طالب کے اسلام کے متعلق تو باتیں کر رہا ہے، ارے اس ابو طالب کی سلم میں قرآن ہے. اس ابو طالب کی سلم میں قرآن ہے. اچھا ایک اور دوسری بات، گود میں کون ہے؟ رسول پہلے آئے، علی بعد میں آئے. کوئی غلط نہیں پہ کرتا، ادھر تو سارے نے اتفاق ہے نا. علی بعد میں آئے، رسول پہلے آئے. علی کے مولا کا نام محمد ہے، رسول پہلے آئے. اب گود میں کون ہے؟ گود میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیو سلام ہوئے، سنیو سلام ہوئے. اب گود میں ہے محمد، سلم میں ہے علی. گود میں ہے محمد. کوئی مائی کا لال ہے جو کہے محمد قرآن نہیں؟ یا میں سمجھا نہیں سکیا تو یا میرا خیال گل پہنچ نہیں سکی. تو انو میں کچھ نہیں آخنا، تو انو میں کچھ نہیں آخنا، تو انو میں کچھ نہیں آخنا. سلم میں قرآن، گود میں ہے محمد. محمد خود قرآن، علی قرآن. ارے جس ابو طالب کے ایمان پہ شک کر رہا ہے وہ تو دو قرآن لے کے پھر رہا ہے. سلم میں بھی قرآن، گود میں بھی قرآن. لگاؤ فتویٰ تو کتابیں تمہاری ہیں، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا القرآن علی والیکم القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ہوں آخری گل کا جواب دین دیو تو قبلہ میں ممبر دیاں جواب دینا تو میں دینا نا ممبر. اے دسو وہ قرآن ہر ویلے پاک ہے؟ بڑی چنگی گل ہے، بڑے اوکھے سوال کا جواب دیتے. قرآن جو ہے ہر وقت پاک ہے نا، کوئی شک نہیں، قرآن ہر وقت پاک ہے. ہوں پتہ لگے مدینے وچ رسول اللہ نے باقیاں دے دروازے بند کیتے، علی دا کھلا رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھیں. مہمان ہیں، عزت والے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں. بس یہیں پہ بات کو مکمل کر کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ موقع ملا تو باتیں ہوں گی. میں تو علاقے میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں. قبلہ دکھ اس بات کا ہے، خدا کی قسم
کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اللہ کی اولاد کو مارا. خدا کی قسم کوئی عیسائی بتا, کوئی یہودی بتا, قبلہ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں, فاضل ہیں, عالم دین ہے, میں نے جملہ چھوٹا نہیں کہا, خدا کی قسم تو نے سن لیا نا, سر سے گزر گیا. کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اللہ کی اولاد کو مارا ہے. بتا دوں کتنا مارا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی کو. جناب فضہ مدینے میں آ کے عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی رہی, مان جاؤ یہی زینب ہے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مان جاؤ یہی زینب ہے. جب گئی تھی نا مدینے سے, گھر سے باہر مدینے سے چلی تھی, تو سر پہ قرآن رکھ کے بتا, عزادار بیٹھے ہو, شیعہ سنی بیٹھے ہو, کیا علی کی بیٹی ایسے گئی تھی جیسے کربلا میں بعد میں واپس آئی تھی؟ شام کے بازار میں ایسا لشکر تھا, ایسا ہجوم تھا, خدا کی قسم ایک عیسائی پادری جو ہے سویا ہوا اٹھا, اپنے گھروں میں گیا, بیویوں سے چادریں لی اور چادریں لے کے دوڑتا ہوا جانے لگا. کسی نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں, ابھی ابھی میں سو رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سویا ہوا ہے, محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہیں, تو سویا ہوا ہے, محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہیں. عزاداروں مجھے معاف کر دینا, یہ چادریں لے کے سید سجاد کے قدموں میں آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ بڑا خوبصورت چہرہ ہے. سید سجاد کہتے ہیں میرا نام علی ہے. آج کل لوگ مجھے قیدی کہتے ہیں. کہا تیرے بابے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابے کا نام حسین ہے, جسے لوگ آج کل باغی کہتے ہیں. کہا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے دادے کا نام علی ہے. کہا ایک آخری سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, غیر مسلم ہوں, صرف ایک جواب دے دے, تیری دادی کا نام کیا ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, یہی حق ہے. خدا کی قسم بس ممبر چھوڑنے لگا ہوں, آنکھوں کا وضو ہو گیا نا. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. تیرے چوتھے معصوم کی روایت ہے, ہمارے مصائب میں شرم کر کے نہ رویا کرو, ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ بوڑھی ماں روتی ہے. کہتی ہے معصوم کے شرم کر کے نہ رو. خدا کی قسم دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیری دادی کا نام کیا ہے؟ سید سجاد رو کے کہتے میری دادی کا نام فاطمہ. فاطمہ کا نام آیا, قدموں میں گر کے کہتے وہی ہے نا فاطمہ جو مباہلے میں محمد کے ساتھ ہم نے خالی نہیں بھیجی تھی, جزیہ دے کے بھیجا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا